So we can take the next question. تھینک یو سر. سمیرا خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم, اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, یہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر, جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے, پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو, برانڈڈ سگریٹس ہوں, پیٹرول ہو, ڈرگز ہو, جو بھی ہو, تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے, تو پھر اس میں فوج کا, فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے, کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی, اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہو شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل, اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا, یا یہ باقی آپ نے بات کی, دین ول ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دے آر ناٹ لائک, ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ صاف پانی ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, روزگار کے مواقع ہو. تو جب ایک, اور یہ بڑے وسیع علاقے, اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے, یہ دہائیوں سے ہے, ایک عرصے سے. سو دے ہیو, ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے, اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں, تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا, کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹیو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ, آلٹرنیٹیو مارکیٹ, میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے, یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی, جو آپ, اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں, ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو, دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹیو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے, جو روزگار ہے متبادل, اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں
تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی، ایف سی کی، قانون نافذ کرنے والے، انٹیلیجنس کے، لیویز کی، ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی، انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن، اے سسٹینیبل سولوشن، اے پیپل ڈریون، اے پیپل سینٹرک سولوشن. نو لیٹس کم ٹو دس آئیڈیا آف فینس، کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی، اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہو. یہی آپ، آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، دس از دی آپشن. اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے، بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں، پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر سے اوپر ہے. آئی تھنک 3,560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2,600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے، اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے، نقل و حرکت ہے، یقیناً اس میں کمی بھی آئی، وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا، تو یہ اس کا مطلب، دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں، چاہے وہ اکنامک ہوں، ٹیکنالوجی کے ہوں، سیکیورٹی کے ہوں، ملٹری کے ہوں. لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین، اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے، نہ اتنا پیسہ ہے، نہ وہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے، نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں، نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے، ایف سی کر رہی ہے، تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، تو نقل و حرکت ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا، کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا، اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں. یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا. دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی، غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ ویزے پہ ہوگی، اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب، قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، ادھر سے تو کوئی ول نہیں. اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 آئی تھنک 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں، جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ کوئی 200 کے قریب، 200 سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ پہ مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5-1. ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی. سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینیج کریں، کنٹرول کریں. ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی. لیکن
interestingly, it is not only less number of posts or the border guard. हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं, तो उस तरफ से फायर करके और तरीक़ों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है. ये कौन से और दो मुल्कों के बॉर्डर में होता है कि जहाँ पे जो बॉर्डर में जो मूवमेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक मुल्क के, जी चलें जी आप इसको पार करें. अगला पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं आपके, जहाँ से ये ज़्यादातर आमदरफ्त होती है, वहाँ पे खाली एफसी की तैनात नहीं है, वहाँ मल्टीपल एजेंसीज तैनात हैं. कस्टम्स है, FIA है, लेवीज़ है, FC है, जिनका ज़्यादा काम हिफाजत के लिए होता है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एजेंसीज. और ज़रूरत इस अमर की है कि उनके ऊपर एक सेंट्रल इंतज़ामी ढांचा बनाया जाए ताकि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये इसको पार कराए, ये पार कराएं, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जो ऑथराइज भी हो, अथॉरिटी भी हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी. और चूँकि यहाँ पे बहुत अफगानी भी हैं और नकलो हरकत भी बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री भी है, उसका भी स्ट्रेस है इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे, तो देयर इज़ ए नीड कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं बढ़ाए जाएँ ताकि जिस स्पीड के साथ वहाँ पे मूवमेंट होनी है उसका जो टेक्निकल स्कैनिंग का इक्विपमेंट है बढ़ाया जाए. और इस सिलसिले में जो आपकी हुकूमत है वो इस पर बड़ी सीरियसली इस पर काम कर रही है ताकि जो सा सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाया जाए. बट देयर इज़ येट अनदर इशू, और वो इशू ये है कि पाक अफ़गान जो बॉर्डर है इस पर मुतअद्दिद डिवाइडेड विलेजेस और कबाइल हैं और ये सदियों से हैं उस इलाके में. सो जिस तरह हम यहाँ समझते हैं कि इस बॉर्डर को उस तरह मैनेज किया जा सकता है, नकलो हरकत को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो ग्राउंड पे दी सिचुएशन. एंड देन पांचवी बात ये है कि आपका ये जो अफगानी है जो मुहाजिरीन की शक्ल में लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, रजिस्टर्ड भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, उसकी वजह से भी आपकी नकलो हरकत इज़ नॉट वेरी सिंपल. उस पर बहुत स्ट्रेस होता है क्योंकि यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं लाखों की तादाद में, डॉक्यूमेंट्स भी इलीगल बने हुए. एंड दैट इज़ वाई कि आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से ये हुकूमत जो सी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर कोशिश में कंसिस्टेंटली कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तारिकीन वतन है दे मस्ट गो बैक टू देयर कंट्रीज, और इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है. तो ये भी दिस इज़ वन ऑफ द टूल, अगर इस पर काम मुकम्मल किया जाए जिस तरह किया जा रहा है तो उससे भी ये आपकी जो इलीगल क्रॉसिंग्स हैं और मूवमेंट है गुड्स की ये कम होगी. अगर आप इन सारी चीज़ों का अहाता करें जो मैंने आपको ब्रीफली बताई हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो बयानिया बनाते हैं कि ये फेंस है और सिक्योरिटी लग गई है, अब तो कोई चीज़ अगर आ रही है तो ये तो फिर फ़ौज की सरपरस्ती में आ रही है और जान के ये कर रहे हैं, तो वो बयानिए की दो ही वजूहत हो सकती हैं कि या तो ये बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बेखबर हैं, कुछ नहीं उन्हें पता, या फिर उन्हें मुकम्मल पता है एंड दे आर ऑन एजेंडा कि हमने इस बयानियों को बनाना है और हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और हमने फ़ौज के और अवाम के दरमियान बदएतमादी पैदा करनी है, हमने लोगों के जहन में जहर घोलना है. और मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा ये बयानिया बनाने वाले लोग ये बेखबर नहीं है, बिल्कुल बाखबर है और जान के बनाते हैं. दूसरी वजह इसको बनाने की उनका एक और फ़ायदा भी है, वो ये कि ये जो इशू है इसको इतना मतनाज़े कर दो, इतना कंफ्यूज कर दो ताकि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जिनकी हमने भी निशानदेही की वो रिजॉल्व ना हो. और उसका फ़ायदा ये है कि वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम जो इससे अरबों रुपए कमा रहा है, जब वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे तो वो कार्रवाई उनकी दिहाड़ियाँ चलती रहेंगी. बिकॉज यू हैव मेड दिस इशू सो कॉम्प्लेक्स, सो कन्फ्यूज्ड कि ये जो मैंने आपको बताएं जो असल वजूहात हैं, जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो बनने ना दो. सो दैट इज़ वाई दे डू इट. इसलिए हमें ये चाहिए कि हम असल इस मसले को समझें, इसका भरपूर तदारक करें. और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि डिस्पाइट ये जो बयानिया बनाया जाता है वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज, जो मैंने पहले भी कहा कि यस फेंस बनने से और सिक्योरिटी लगने से इलीगल क्रॉसिंग्स और मूवमेंट्स पे कंट्रोल आया है. इट इज़ नॉट आइडियल, इट कैन गेट बेटर एंड बेटर
provided we keep on working and we keep on investing on this. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر، شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی آئی ایس پی آر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں، ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے، چاہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ اسمگلر ہے، چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے، جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.